نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، میں آپ تمام احباب کا بہت ہی مشکور ہوں جو ہمارے چینل پر آ کر ہماری اسٹریم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے تبصروں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور میرے پرسنل میں بھی ان باکس کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یا اگر ان کو کوئی حوالہ جات مزید چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لیتے ہیں۔ میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے اس پروگرام جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے قبرستان کا نظارہ دکھائیں گے جو آپ کو پتا ہے قبرستان کم ہے اور ایک 5 سٹار ہوٹل جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو آئیے اس 5 سٹار ہوٹل طرز کا قبرستان دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بانی کون تھا اور یہ کس نے بنوایا اور یہ کن کے پیسوں سے بن رہا ہے، اور بہت ساری معلومات آپ کو اس ویڈیوز میں ملیں گی۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور تاکہ یہ جو قبرستان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کا نام ہم نے 5 سٹار قبرستان رکھا ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی اس 5 سٹار قبرستان میں لگا رہے ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں پوائے اسپرٹ صاحبہ موجود ہیں، تو ہم پوائے اسپرٹ صاحبہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس قبرستان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مرزائی مذہب کے بانی کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے لوگوں کو پکارا۔ ظاہر ہے جب نہ کام کاج خود کیا اور نہ ہی نسل میں کوئی ایسا تربیت کردہ ہوا کہ جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے اور محنت کر کے القاسب حبیب اللہ کا مصداق ٹھہرے، تو پھر ایک ہی صورت اس تمام سلسلے کی ان کے لیے باقی رہ جاتی تھی کہ عوام الناس کے آگے دستے سوال دراز کرتے رہتے، اور پھر وہی مرزا قادیانی جی نے عمر بھر کیا بھی۔ لہذا مرزا قادیانی کے جو خطوط ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں جا بجا پیسوں کا مطالبہ اور پیسوں کی وصولی کا شکریہ ہی نظر آتا ہے۔ مکتوبات کی جلد نمبر 2، اور یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، اس کے صفحہ نمبر 18 پر میاں کریم بخش سیالکوٹی صاحب کے بھیجے ہوئے 50 روپے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرزا صاحب مولوی حکیم نور الدین جی سے 87 روپے 8 آنے جلد تر بھیجنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ پھر اسی مکتوبات کے صفحہ نمبر 33 پر 300 روپیہ تک ماہوار رقم بھیجنے کی خواہش کا اظہار بھی موجود ہے۔ اگر ہم مکتوب نمبر 25 چیک کریں تو وہاں پر قرضے کے نام پہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، جبکہ مکتوب نمبر 26 صفحہ 41 پر 500 روپیہ ملنے پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر عطا محمد نام کے ایک اور شخص کو 60 روپے بھیجنے کی رسید بنانے کا بھی ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر مکتوب نمبر 30 صفحہ نمبر 47 پہ 240 روپیہ آنے کا ذکر ہے، اور مکتوب نمبر 31 صفحہ 49 پر کشمیر سے عمدہ زیرہ، 2 تولہ زعفران اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کی خواہش کا اظہار ہے۔ مرزا جی نے مکتوب نمبر 35 میں منشی احمد جان صاحب تھے ان کے قریبی ساتھی، ان کے اخلاص اور محبت کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اخیر تک نبھا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ منشی احمد جان صاحب کی، اور اخلاص کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے اخلاص اور محبت سے مجھ سے وہ ملتے رہے، اور پھر اخیر تک یعنی آخر عمر تک اس چیز کو انہوں نے نبھایا بھی، اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی جب تک زندہ رہے خدمت کرتے رہے، اور دوسرے تیسرے مہینے کسی قدر روپے اپنے رزق سے مجھے بھیجتے رہے۔ یہ ہے تھی اخلاص اور محبت۔
اور پھر حج کی تیاری کی اور جاتے وقت بھی 25 روپے بھیجے. اب اس مکتوب میں ہمیں ان کے اخلاص کا کرائٹیریا کیا مل رہا ہے کہ مسلسل پیسوں کا ذکر ہے. اور پھر اسی لمبے چوڑے مکتوب کے صفحہ نمبر 57 پر ایک 600 روپے کا ذکر ملتا ہے جو وہ حکیم نور الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف رکھ دیں تا جس وقت مجھے ضرورت پڑے تو بلا توقف آپ بھیج سکیں. اچھا جی آگے ہم چلیں تو صفحہ نمبر 70 پہ مکتوب نمبر 46 پہ وہ لکھتے ہیں بابو محمد بخش بھی مخلص آدمی ہے. اب ایک اور اخلاص کا مظاہرہ آ رہا ہے. بابو محمد بخش یہ بھی مخلص آدمی ہے. اور یہ بات وہ کس کو بتا رہے ہیں؟ حکیم نور الدین صاحب کو. ان کے نام پر ایک خط لکھا اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کے متعلق دل میں میل نہ رکھیں کیونکہ وہ بھی مخلص آدمی ہے اور اس عاجز سے ارادت اور محبت رکھتا ہے اور بہت عمدہ آدمی ہے. اس کے مال سے ہمیشہ آج تک مجھ کو مدد پہنچتی رہی. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں کہ ان کے نزدیک اخلاص کیا ہے کہ مالی مدد ملتی رہے. پھر صفحہ نمبر 83 پہ چلے تو مکتوب نمبر 50 میں کوئی صاحبزادہ افتخار احمد صاحب ہے، ان سے 700 روپیہ اور کچھ پارچے لیے انہوں نے. پھر صفحہ نمبر 118 پہ 20 روپیہ ماہواری چندے کا ذکر ہے. صفحہ 128 پہ 33 روپے معرفت مولوی محمد حسین ملنے پر اظہار تشکر ہے. جبکہ صفحہ نمبر 34 پہ تازہ ست گلو 1 تولہ ریون چینی منگوائی گئی. پھر صفحہ 35 پہ آ جائیں تو وہاں پر کشمیر کا تحفہ گوشہ بگو کی فرمائش موجود ہے. اور صفحہ 49 پر جو میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتایا کہ زیرہ اور زعفران کا مطالبہ ہے. جبکہ صفحہ 134 پر مشک اصلی کا تقاضا موجود ہے. اب یہ تو تھے مرزا قادیانی صاحب کے رزق کمانے کے مختلف طریقوں کا ایک مختصر سا احوال، یا یوں کہیے کہ یہ ٹریلر تھا اور پکچر ابھی باقی ہے. اب جس شخص کو محنت سے روزی کمانے کی عادت نہ رہے تو پھر وہ ساری عمر اپنی چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے لوگوں کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی شدید مذمت کی ہے. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اب چاہے تو کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ اور باب النہی عن المسئلہ میں موجود ہے. دوسری ایک حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں. حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقہ آئے پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے. ایک وہ جو ضامن ہو اور زر ضمانت اس پہ پڑ جائے، جس کا وہ اہل نہ ہو وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے. دوسرا وہ شخص جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. اور پھر تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دے کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے تاں کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا اے قبیصہ
ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الزکات باب من لا یحل لہ المثل میں موجود ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ بات پیش کر دی کہ یہ جو مرزا قادیانی صاحب کا وتیرہ تھا کہ ہر دوسرے مکتوب میں لوگوں سے مانگتے تھے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حرام ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ پہ بھر رہا ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی زندگی کے چند گوشے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، جن سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اصل میں کسب حلال نہیں بلکہ سوال کر کے اور مانگ کر حرام کی روزی پہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں مرزا قادیانی کی صرف اس کاوش پر روشنی ڈالنا میرا مقصد نہیں تھا، میں آپ کے سامنے اب ایک ایسا کاروبار رکھنے جا رہی ہوں جو مرزا صاحب نے اپنی پوری نسل کے لیے تیار کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کاروبار جائز تب ہوتا ہے جب اس میں پروفٹ اینڈ لاس ہو، اور یہ وہ کاروبار ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں اور صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ اس کاروبار کا نام ہے نظام وصیت۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 316 پہ مرزا قادیانی جی لکھتے ہیں کہ ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ پھر اسی کے بعد صفحہ 318 سے لے کر 320 تک مرزا قادیانی جی نے اس بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے شرائط کی ایک لمبی لسٹ رکھ دی، اور اس میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ یہاں وہ شخص دفن ہوگا جو وصیت کرے، یعنی اس کی موت کے بعد اس کے تمام ترکہ کا 10واں حصہ جماعت کے حسب ہدایت جماعت کے لیے خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھوا دے۔ 10واں حصہ تو ایک منیمم بیئر ہے کہ اس سے کم تو ہوگا ہی نہیں، اور پھر جس کا ایمان زیادہ بہتر ہے وہ بے شک اس سے بھی زیادہ جماعت کے نام وصیت کر دے، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا۔ اور پھر جو وصیت نہ کرے اس کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب منہاج الطالبین کے صفحہ نمبر 16 پہ لکھا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور وصیت کا کم از کم چندہ 1/10 حصہ مال کا رکھا ہے۔ یعنی ان کے مطابق اگر کوئی جماعت کا شخص جو بہت نیک ہو، جیسا کہ جماعت والے کہتے ہیں کہ جی ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ہی اصل دین ہے اور ہم ہی نیک ترین ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، تو اگر آپ جی بہت نیک ہے اور آپ بڑے نیک کام کرتے ہیں، آپ نے ساری زندگی مرزا قادیانی کی خوب تبلیغ بھی کر دی، آپ چندے بھی دیتے رہے، مگر صرف ایک وصیت نہیں کی، تو محترم آپ منافق ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو مرزا جی نے اور ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے منافق قرار دے دیا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ منافق کے متعلق، اس کے نفاق کے متعلق قرآن کریم میں کیا آتا ہے اور آپ پھر کس حیثیت میں ہوں گے۔ اچھا، مرزا قادیانی جی نے ایک اور جگہ پر یہاں تک لکھ دیا کہ جو ان شرائط پہ عمل کر کے اپنی جائیداد قادیانی جماعت کے نام لگا دے وہ تو طیب ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ خبیث ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، آپ تو منافق بھی ہو گئے اور خبیث بھی ہو گئے۔ اب روحانی خزائن جلد 20 کے صفحہ نمبر 327 پہ لکھ دیا، یہ شک نمبر جو ہے نا اس کی، چونکہ بہت سی شکیں موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، تو میں اس میں سے اب اس کی 20ویں شک پڑھنے لگی ہوں، 20ویں شرط۔ یہاں پر اب وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ میری نسبت
اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، یعنی کہ یہ ساری شرائط جس میں 10واں حصہ اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا جماعت کے نام لگانا ہے، یہ مرزا صاحب نے نہیں کرنا، نہ مرزا صاحب کی اہل و اولاد نے کرنا ہے. یہ سارا کام جی آپ کے ذمہ ڈالا ہے انہوں نے. کمائیاں کرو تے جماعت نو پیسے دیندے جاؤ تے آپ انہوں نے صرف پروفٹ دی بیس تے کاروبار کرنا ہے، دینا کچھ نہیں، صرف لینا ہے. اب استثناء جب ہم مرزئی جماعت سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں استثناء حاصل ہے حضرت عیسیٰ کو، تو وہاں تو وہ استثناء مانتے نہیں ہیں اور یہاں پہ انہوں نے استثناء دے رکھا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں جی؟ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا. اب شکایت نہیں کرنی آپ نے کسی قسم کی، آپ نے یہ ساری شرطیں ماننی ہے کیونکہ آپ نے مرزا جی کو مان لیا. کچھ نہیں بگڑ سکتا اب آپ کا، جو بگڑنا تھا وہ بگڑ چکا. اچھا ایک بہت مزیدار سا نقطہ تھا اس کا، جو اس کی شرط نمبر 8 تھی، وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تو میں نے سوچا کہ خاص طور پہ یہ آپ کے سامنے پڑھا جائے. اگر کوئی صاحب 10واں حصہ جائیداد کی وصیت کر دے اور اتفاقاً اس کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کو لانا متعذر ہو تو ان کی وصیت قائم رہے گی. ٹھیک ہے جی؟ اگر ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تو اس صورت میں بھی وصیت قائم رہے گی. اور وہ کیسے قائم رہے گی؟ کیونکہ جو مرزا صاحب نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہوں گے وہ بہشتی ہوں گے. اب دیکھیں پیسہ آ گیا تو یہ کنڈیشن بھی چلی گئی. اب آپ بہشتی ہیں اگر آپ نے پیسہ دے دیا، قبرستان میں بے شک دفن نہ ہو، اور ایسا تصور ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ آپ نہ ذلی بروزی طور پر اسی قبرستان میں پہنچ جائیں گے اور جائز ہوگا کہ ان کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر واقعات بھی لکھ دیے جائیں. یہ بہت انٹرسٹنگ سی شک تھی. آپ چیک کریں مرزا صاحب کی فلسفی کہ آپ اس صورت میں دفن بھی نہیں ہوئے اور بہشتی بھی ہو گئے. اب ایسے خواتین و حضرات، کیونکہ وصیت کے نام پہ جائیداد تو ان کی بٹور لی گئی ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایسے خواتین و حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی اس کنڈیشن میں ایک استثنائی پہلو آ گیا. صرف اور صرف جو کنڈیشن فلفل ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی جی کی جماعت کے ہاتھ میں ان کی جائیداد آ جائے. بس یہی وہ اصل معیار ہے جو آپ کو جنت کا مستحق بنانے والا ہے. پھر الہام میں جو جگہ خواب میں مرزا صاحب کو دکھائی گئی تھی، جس کے متعلق مرزا قادیانی کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو چاندی کی طرح چمکتا ہوا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ تو دراصل قادیان میں تھی. اب قادیان سے باہر بھی بہشتی مقبرے کے مختلف فرنچائز کھولنے کی اجازت بھی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ میں ایسی بات کہوں، مگر مرزا قادیانی جی کے جو اللہ ہے نا، جو ان کا رب ہے، انہوں نے ان کو یہ بھی الاؤ کر دیا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا مرزا صاحب کو اصل میں شروع میں تو یہ اندازہ تھا کہ میرا کاروبار جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگا، قادیان بڑی حد پورے انڈیا میں پھیل جائے گا، مگر بعد کے آنے والے حالات میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا کاروبار کافی دور تک پھیلے گا. تو پھر ان کو فرنچائزز مختلف جگہوں پر اوپن کرنا پڑے. جب وہ پاکستان میں آئے اور چناب نگر کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تو پھر یہاں پر بہشتی مقبرہ 2 بنا، پارٹ 2. پہلا فرنچائز یہاں پہ کھولا انہوں نے اس کا آگے، اور پھر حسب ضرورت اب جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ میں بھی ان کے فرنچائز آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں. بنتے تعمیر شروع ہے، کہیں میپ بن رہا ہے، کہیں ابھی اپروول کی سٹیج پر ہے، مگر یہ کاروبار ماشاءاللہ ان کا پھلتا پھولتا جا رہا ہے اور ایک نیور اینڈنگ سٹوری بن گیا ہے. اس بہشتی مقبرے کے چند مناظر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اب اس کا ایک نائٹ ویو بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس سے بھی محظوظ ہوں، ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو 5 سٹار بہشتی مقبرہ بنایا گیا ہے یہ اس کی لک کس قسم کی ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی بہت بڑا سا محل تعمیر ہوا ہے. ٹھیک ہے، انتہائی مہنگا. دیکھیں مہنگا تو یہ قبرستان آٹومیٹکلی ہو گیا نا، بیکاز یو ہیو پیڈ فار اٹ.
عام جگہ پر قبر کا ریٹ کیا ہے؟ وہ ذرا سی ایک جگہ لینی ہوتی ہے آپ نے، اور یہاں پہ آپ اس جگہ کے لیے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، ویسے بڑے انٹیلیجنٹلی مرزا جی نے آپ کے جذبات کے ساتھ گیم کی ہے. آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے، جیسے آپ پلاٹ بک کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک فائل مل جاتی ہے. تو ایسے مرزا جی جو ہیں وہ جب آپ یہ کرتے ہیں کام، اپنی جائیدادیں آپ مرزا جی کے نام لگاتے ہیں، اپنا زیور بیچتے ہیں. خواتین جو ہیں میں نے دیکھا وہ اتنی ڈیووٹیڈ ہیں کہ وہ اپنا زیور تک بیچ دیتی ہیں، جو کہ ایک عورت کے لیے بڑی بہت ہی زیادہ معزز اور کہہ لیجئے کہ دل کے نزدیک ہوتا ہے زیور، وہ بھی بیچ دیتی ہیں کہ جی کسی طرح جنت مل جائے سانو. تو یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کیسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس جنت کو خریدنے کے لیے اتنا پیسہ دے رہے ہیں. کس قدر لگزوریس ہے یہ قبرستان، اور آپ اس کی تزئین و آرائش دیکھیں تو آپ کو کوئی بادشاہ کا محل لگے گا. اب جو آپ اگر چیک کریں نا کہ مکہ اور مدینہ کی جو قبرستان ہے، ٹھیک ہے، جنت البقیع اور جنت المعلا، وہاں پر آپ اگر چیک کریں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. وہاں پر پست قبریں موجود ہیں، صرف ایک پتھر کی نشانی چھوٹی سی موجود ہوتی ہے. اور اس قبرستان کے بھی مناظر اگر آپ چیک کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ قبرستان ہے مکہ اور مدینہ کے قبرستان جہاں پہ ازواج مطہرات مدفن ہیں، جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدفن ہیں. وہ چمکتے ہوئے ستارے کس سادگی سے زیر زمین آرام کر رہے ہیں. اور قبرستان جو ہے اگر آپ مکہ اور مدینہ والا دیکھ لیں تو وہاں پر جانے پر تو آپ کو موت کی اور آخرت کی یاد آئے گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ تم قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت کی یاد تازہ ہو. وہاں سے تو انسان نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 اور مشکات شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 147 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو اونچی قبر دکھائی دے اسے دیگر قبروں کے برابر کر دو. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ اسے پست کر دو، چاہے جائے کہ ایسا عظیم و شان شاہی مقبرہ محل نما کھڑا کر دیا جائے کہ لوگ وہاں پر عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس کو اپنی سیرگاہ بنا لیں. اب ایک اور آخری اس میں سے شک میں پڑھنے لگی ہوں آپ کے سامنے، اور وہ بڑھی شک نمبر 12. یہاں پہ اب مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، تمام ان احمدی یا قادیانی حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی لائف میں کبھی وصیت کروائی اور پھر کسی وجہ سے انہوں نے جماعت چھوڑ دی. آپ جیسے منکرین، بقول مرزا قادیانی کے آپ منکروں میں شامل ہیں، آپ جیسے منکرین کے لیے بھی ایک شک ہے اس میں. اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ذوف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلے سے روگردان ہو جائے تو گو انجمن نے قانونی طور پہ اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا. یہ جو لاسٹ شک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے تمام ان ایکس قادیانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے کبھی اپنی لائف میں وصیت کروائی ہوگی اور ان کا پیسہ جماعت کے پاس چلا گیا ہوگا، تو وہ جناب اب اس شک کو بنیاد بنا کے اپنے تمام پیسے واپس لے لیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ مکمل طور پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وما علينا إلا البلاغ المبين. جی پوائس پیر صاحب بہت بہت شکریہ. میں تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ جنت البقیع میں جائیں تو واقعی اللہ کے فضل سے وہاں پہ انسان کو اپنی موت کے بعد کا منظر یاد آتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بہت کچھ وہاں دعائیں مانگتا ہے. مگر یقین کیجئے کہ یہ جو آپ نے دنیا کا 5 سٹار قبرستان دکھایا ہے، اس کو دیکھ کے تو انسان کو اپنے مرنے کا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بندہ قبرستان دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. وہ یہی نہیں سوچتا کہ میں نے مرنا بھی ہے،
क्योंकि इतना 5 स्टार, कमाल होगी वैसे ना। सही कादियानियों ने, रॉयल फैमिली ने इन बेचारे कादियानियों के पैसे का इस्तेमाल किया है और बेदरेक किया है। यकीन कीजिए मैं हैरान परेशान होगा। और जो नाइट व्यू आपने दिखाया है, उफ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने लोग कादियानी जमात को चंदा दे रहे हैं, वसीयत करवा रहे हैं, उनके लिए ये इबरत का मुकाम है कि देखिए किस तरह आपके पैसे को ये लोग कहां पे जाया कर रहे हैं और टोटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कादियानी मुरब्बियान, ये आम कादियानी किस मुंह से कहते हैं कि नौज़ बिल्ला के मिर्जा कादियानी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा है। ये कौन सी सुन्नत है मुझे बताइए कि इतना बड़ा। बिल्कुल आपने पहुंचा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो महल लग रहा है। और ये जो मिर्जा कादियानी के जो इतने इतने बड़े बड़े इसके वो कतबे बने हुए हैं, मैं तो हैरान हो गया हूं देख के। पर अल्लाह ताला हमें इन खराफात से बचा कर रखे। तो चलिए अब हम अपने साथियों को लेते हैं लाइव कॉल पर और देखते हैं वो हमारे साथ क्या कहते हैं।